السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں اعجاز لطیف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کیا سکھائیں، لیکن اس کے بعد ہم نے کہا کہ کچھ نفسیاتی حوالے سے کچھ چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں جو بچے کے اوپر اثرات مرتب کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا مثال کے طور پر اس کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر ایک خوف کا اثر جو ہے وہ مسلسل رہتا ہے اور بڑے ہونے تک بھی وہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ ڈرائیں نا تو پھر کیا کریں بچہ اگر نہ بات مانے؟ جی، بچہ اگر نہیں بات مان رہا ہے تو دیکھیے اس میں پہلو یہ ہے کہ صرف اس میں ڈرانا یا اس سٹیج پر کوئی ایسی بہت ہی خوفناک قسم کی مار پیٹ کرنا جو ہے یہی اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کے علاج میں تو ضروری یہ ہے کہ مثبت طور پر اس کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ بیٹا اس کام کے کرنے کے یہ نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ غلط حرکت کر رہا ہے، نہ کرنے پر اس کو مثبت طور پر یہ کہا جائے کہ اگر آپ ایسا مطلب نہ کرو گے تو تمہیں یہ چیز انعام کے طور پر ملے گی، لیکن وہ انعام باقی پھر بعد میں ملنا بھی چاہیے۔ جھوٹ موٹ کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں یعنی وہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے اندر جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہ کریٹ کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ شروع سے ہی منفی خیالات، منفی جذبات جو کہ بہت زیادہ اگر اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے تو وہ بچے کے اندر ایک باغیانہ اپروچ تک پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اصل میں اسے گھر جو ہے وہ اس کے ایک پروٹیکشن کی جگہ نظر آنی چاہیے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک فیئر کی جگہ ہو کہ جہاں پر ہر وقت خوف اور ڈر اور ہر وقت کی جو ہے روک ٹوک وہ بھی جو ہے وہ مشکلات جو ہے کھڑے کر دیتی۔ قرآن مجید میں بھی یہاں تک کہا گیا ہے کہ دیکھی اندیکھی کر دینا، چشم پوشی سے کام لینا بھی جو ہے یہ بھی ایک حکمت کا اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بار بار ٹوکنا یا جھڑکنا یہ بھی شخصیت کو جی یہ مجروح کرتا ہے۔ اس میں اس سے بچے کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر وقت کی ڈانٹ ٹپٹ جو ہے وہ ایک منفی رویے کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے جو کہ مطلوب نہیں ہے۔ اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے مثبت طور پر اگر اس کو اچھے واقعات، اچھی جو ہے رول ماڈلز جو ہیں ان کے حوالے سے اگر بات رکھی جائے گی۔ ایک چیز ہے کہ آپ ایک ویسے براہ راست ڈرائیں کہ اگر فلاں نے یہ کام کیا تھا تو اس کے ساتھ اس قسم کا برے نتائج فیس کرنے پڑے تھے، اور یہ ایک سٹوری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ایک اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یقیناً وہ بٹوین دی لائنز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں سیکھنے صلاحیت نے کی اتنا مادہ رکھا ہے کہ وہ اس کو فالو کرتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پیرنٹس کو خود رول ماڈل بننا۔ اگر وہ ایک اچھا رول ماڈل بچے کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کے اندر ایک جذبہ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے کاپی کرنے کا۔ آپ دیکھیں یہ کہ بچیاں ہیں، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر گھر میں جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ایسی فلمیں چل رہی ہیں جس میں ناچ گانا ہے، تو لاشعوری طور پر بھی بالکل چھوٹی سی بچی ہے، آپ اس کو تھرکتا ہوا اس انداز سے جو ہے وہ موو کرتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے برعکس ایک بچی ہے جو دیکھتی ہے کہ میری والدہ 5 وقت نماز کے لیے جاتی ہیں، تو وہ جو ہے حتیٰ کہ ان کو وضو میں بھی کاپی کرنے کی، حالانکہ وہ بالکل بچی ہے، اس کے اوپر ابھی فرض بھی نہیں ہے، نہ اس کا شعور ہے، لیکن انکانشیسلی وہ اگر والدہ نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں تو وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی کپڑا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ سر پہ اوڑھ کر وہ ساتھ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ والد کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ جی ہم بھی مسجد جائیں گے، بلکہ اس حوالے سے بھی ہمارا بڑا المیہ ہے۔ اپنی جگہ یہ احتیاط اچھی ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لے کے جانا چاہیے، ان کا بھی بیچاروں کو اپنی طہارت کا اس کا نہیں خیال ہے، شور بھی میں جاتے ہیں۔ لیکن جو بچے جن کو شوق ہو ان کے اس شوق کو کل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے جو بھی بزرگ نمازی ہیں جن کی حساسیت اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہے، انہیں تھوڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بچے اگر آپ مسجد میں آج نہیں آئیں گے، جب شوق سے آ رہے ہیں، تو پھر کل بڑے ہو کر کیسے مسجد کرو گے؟ جیسے اس میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ والد جو ہے بچوں کے ساتھ رہے، ان کو کنٹرول میں رکھے، یہ نہ ہو کہ باقیوں کی نماز خراب ہو۔ یقیناً میرا مقصد اس میں یہ نہیں ہے کہ نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، لیکن نمازیوں کو بھی اس بات کا خیال رہے کہ یہ ہماری اگلی نسل ہے۔ اور اگر کبھی کبھار، ظاہر سی بات ہے کہ ریگولرلی تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار بچہ ہے اس سے کوئی ایسی
بچپنے والی بات ہو جائے، اگر وہ بھی بڑوں کی طرح ذمہ داری اور بالکل اس طرح ہی کہے گا تو پھر بچہ کیسے ہے؟ تو اس پہ ہمارے اندر یہ برداشت، یہ ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچتے ہوئے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا اپنا بچہ کسی بزرگ کا پوتا یا نواسا جب وہ ضد کرتا ہے تو اس کو لے کے چل پڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں اس کو لے آئے ہیں تو اب باقی نمازی جو ہیں وہ تھوڑی سی برداشت کا مظاہرہ کریں۔ اچھا، تو اسی طریقے سے وائس ورثہ، جب کسی اور کو اس کے گھر سے کسی نے شوق کا اظہار کیا، وہ ننا منا بچہ ٹوپی لگا کر جو ہے وہ آ گیا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا اہتمام فرمائیں کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر نماز کی حالت میں چڑھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیں، تو کیا ہمارے اندر تھوڑی سی وسعت قلبی، تھوڑا سا ظرف کا اضافہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بچے سارے ہمارا مستقبل ہیں، ان سب کی فکر ہم اس طرح سے کریں۔ اولاد کی پاکیزہ تربیت کا اعجاز صاحب، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی، اصل مقصد تو جو بالکل اگر آپ کو یاد ہو، جو گفتگو کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ قوا انفسکم واہلیکم نعم۔ نار۔ تو اس تربیت اولاد کا بھی جو ٹارگٹ ہے وہ تو ہے آتش جہنم کا ایندھن بننے سے خود اپنے آپ کو بچانا ہے اور اولاد کو بچانا ہے۔ اب چونکہ جب تک تو اولاد ابھی سن شعور سے نیچے ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی عادات اس وقت سے اس کے اندر پروان چڑھائیں جو اس اصل ٹارگٹ کو، جس میں مثبت طور پر دیکھیں تو وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، منفی طور پر دیکھیں تو اللہ کی ناراضگی جس کا مظہر ہے جہنم، جی جی جی، وہاں پر جانے سے بچنا ہے۔ لیکن اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے ہمارے دین نے تو، جیسے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، کہ پلاننگ تو شروع کی شادی سے بھی قبل سے، اور پھر ہر مرحلے پر جو تعلیمات ہیں، جس سٹیج پر بھی بچہ آ رہا ہے اس کو اس حوالے سے یہی چیز اس کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کہ اس کو آخرت میں کامیابی، یہ اس کی اصل کامیابی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں آج یہ رویہ ہے کہ ہم بچے کو جو ٹارگٹس اس کے لیے سیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، یا اور کوئی بھی جو بھی گلیمرس قسم کا پروفیشن ہے، ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہی مقصد زندگی ٹھہرا تو اس سے بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ تو یہ مقصد زندگی یہ کہ بھئی مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے اور اللہ کا وہ بندہ بننا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کے دوران یہ امنگ، یہ آرزو بچوں کے اندر جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ انسان کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے کیا فوائد ہیں اس میں؟ دیکھیے اولاد کی تربیت اگر وہ کر لیتا ہے صحیح طور پر، اچھے طور پر کرنے کے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے عمل کا جو کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا اجر جو ہے وہ ملنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزوں کا ذکر اسی حوالے سے ہے کہ آدمی کو اس کا کیا فائدہ بعد میں ہوگا۔ اس میں سے ایک تو ہے صدقہ جاریہ، جو لوگوں کے فائدے کے لیے جو وہ کوئی کام ایسا خیر کا کر گیا جس سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسرا ہے علم نافع، نفع بخش علم جو کہ آگے جب تک چلتا رہے گا وہ لوگ۔ اور تیسری ہے اولاد صالحہ، نیک اولاد جب تک وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، وہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نہ صرف نیکیاں لکھی جائیں گی بلکہ وہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اجازت صاحب، اس وقت وقت ہے وقفہ کا۔ ناظرین، وقفے پہ ہم جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اجازت صاحب، جیسے وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ مقصد کیا ہے ایسی تربیت کا، تو آپ نے بتایا کہ آگ سے بچانے کا۔ تو ہم یہ ساتھ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے کیا فوائد ہیں اس میں؟ دیکھیے اولاد کی تربیت اگر وہ کر لیتا ہے صحیح طور پر، اچھے طور پر کرنے کے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا جو کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا اجر جو ہے وہ ملنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزوں کا ذکر اسی حوالے سے ہے کہ آدمی کو اس کا کیا فائدہ بعد میں ہوگا۔ اس میں سے ایک تو ہے صدقہ جاریہ، جو لوگوں کے فائدے کے لیے جو وہ کوئی کام ایسا خیر کا کر گیا جس سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔
دوسرا ہے علم نافع، نفع بخش علم جو کہ آگے جب تک چلتا رہے گا وہ لوگ، اور تیسری ہے اولاد صالحہ، نیک اولاد جب تک وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی وہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نہ صرف نیکیاں لکھی جائیں گی بلکہ وہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنے گی. اور جب والدین کو یہ درجے ملیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں. اللہ فرمائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے یہ خیر اور بھلائی کی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے. تو اس لیے اس کے اثرات صرف ہماری زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی. یقیناً جب اولاد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دو الفاظ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم فرمائے اور اس کے مطابق اولاد عمل کر رہی کہ اللہ میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میری پرورش کی جب کہ چھوٹے سے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے. اس کے اثرات اور نتائج جب تک اس خیر کا سلسلہ چلتا ہے وہ ملتے رہتے ہیں. اعجاز صاحب، اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تھوڑا تو اب اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور کیا چیزیں اس کو سکھائی جائیں؟ اب جو ہے بچہ اس قابل ہے کہ وہ کچھ سالڈ فوڈ اپنی گفتگو کے جب قابل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں بلند آوازی کے ساتھ اگر ہم خود دعا پڑھ کے کھانا کھانے کا آغاز کریں گے. بچہ اگر بھول گیا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بڑے ہی پیار بھرے انداز سے پہلے تو اگر آپ بلند آواز سے جو ہے خود دعا پڑھتے ہیں تو وہ یاد آ جائے گی، اور اگر کسی وجہ سے ابھی بچے کو یاد نہیں ہے تو اس کو دہروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بچہ بعد میں شریک ہوا ہے اور اس نے دعا نہیں پڑھی ہے، آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ بیٹا پڑھ لیجیے، آپ بعد میں تشریف لائے ہیں. تو اس طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جو ہے، اب بیت الخلاء کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک ٹریننگ وہ بھی بچے کو دی جائے، یعنی جو بنیادی مسنون دعائیں ہیں جی اس کو سکھانا شروع کیا وہ جائے. سکھانا شروع کریں، اور اس کے ساتھ اس کی ہر سٹیج کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے پیمپرز ہیں، وہ سے اپنی فراغت اسی میں ہو جاتی ہے. بچہ جیسے گرو کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ شروع ہوگی، لیکن ٹوائلٹ ٹریننگ میں اس کو باقی سارا کچھ سکھا دیا اور اگر مسنون دعا نہیں سکھائی تو وہ ٹریننگ نامکمل نہیں ہے. کھانا کھانے کے اعتبار سے ہم نے اس کو باقی سب کچھ جو ہے آداب بتا دیے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی مسنون دعا اس کو جو ہے تعلیم دینا، اور اس کو جو ہے اسلامی واقعات سٹوریز اگر جو ہے اسٹیج پہ بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں تو ان کو ایسی مثبت موٹیویٹنگ قسم کی جو ہے سٹوریز ان کو جو ہے سنائی جائیں کہ جس سے ان کے اندر بھی جو ہے جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں ان کی بات، ان کے ایک ایسا شوق، ایسا لگن، ایسا جذبہ پروان چڑھے کہ میں نے بھی بڑے ہو کر یہ بننا ہے، اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے ہیں. تو یہ گویا کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق اور اس کی اس ایج اور سٹیج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ مثبت طور پر جو ہے وہ ہم نے یہ فکر اور سوچ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش جو ہے. نماز جو ہے اب ظاہری بات ہے ایک فرض ہے اور بہت اہم فرض ہے، نماز کی تلقین اور تربیت یہ کب شروع کی جائے؟ جی اس کے حوالے سے بھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کی جائے. اب تلقین میں یہ چیزیں دونوں شامل ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سکھانے کے اعتبار سے بھی ڈفرینٹ بچوں کی جو لرننگ سٹیج ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی لرننگ ایک فاسٹ پیس پر ہے اور اس نے 5 سال کی عمر میں ہی جو ہے 6-7 سال والے بچوں کے والی چیزیں سیکھنی شروع کر دی ہیں تو نماز بھی جو ہے اس سٹیج پہ شروع کر دی جائے. لیکن بچے کو اوور برڈن نہیں کرنا ہے، جو اس کی اس مینٹل گروتھ کا لیول ہے اس کے اعتبار سے ہمارا دین جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ کہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی ہے. دیٹ از دا جنرل ایوریج. اب وہ جنرل ایوریج جو ہے اگر خدا نخواستہ کو بچہ کن ذہن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 7 سال کی بجائے 8 سال میں یہ سیکھ سکے، تو وہ ایک اس کی کمزوری ہے. اس سے پہلے اگر کوئی بچہ باتیں بہت اچھی کر رہا ہے، چیزیں بڑی اچھی یاد کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہ سورہ فاتحہ یاد کرائی جائے، کیوں نہ اس کو جو ہے نماز کی باقی باتیں جو ہے وہ یاد کرائی جائیں اور اس کا. لیکن عمومی جنرل ایوریج ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو تلقین کرنا. اب دیکھیے جس میں بھی حکمت دیکھیں، 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد کہا گیا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس نہ پڑھنے پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، کہ گویا کہ 10 سال پر بھی آپ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، فرض تو ہوگی جا کے بالغ ہونے پر.
لیکن اس سے پہلے ہی اس کی اتنی تربیت ہو جائے کہ یہ اس کی ایک طرح سے عادت ثانیہ بن جائے، اسے یعنی نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اس کے ذہن میں ہو ہی نہ، اس سٹیج سے کہ جب کہ ابھی اس کے اوپر یہ چیز فرض نہیں ہے، تب سے اس کی تلقین، ترغیب، شوق، یہ سارا کچھ کسی سے منحصر ہے۔ جو بات پہلے بھی عرض کی گئی، یہ ماحول پہ منحصر ہے۔ اگر خدا نخواستہ والد خود ہی نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو 7 سال کی عمر میں کس منہ سے بیٹے کو کہیں کہ جاؤ بیٹا تم جا کے اکیلے ہی پڑھو، یا 10 سال کی عمر میں اس کو کس بنا پر ڈانٹ ٹپٹ کریں گے؟ پہلے خود نمازی ہو، پہلے خود نماز۔ اب دیکھیے اس کے اندر تو بلٹ ان ہے، یہ بچہ جو ہے یہ آپ کی ریفلیکشن ہوگا، جو کردار آپ کا ہے وہی بچے کے اندر پروان چڑھے گا۔ تو اس کے اندر گویا اگر خدا نخواستہ والدین میں یہ کمی یا کوتاہی ہے، وہ خواہ والد ہو یا والدہ میں ہو، اس تعلیم کا تو مقصد یہ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کو فرض نہیں ہے تو ان کو یہ تلقین کرنی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، تو اپنے آپ کو کیا نہیں کرنی ہے؟ ہمارے اوپر تو فرض ہے، تو ہمیں تو پہلے اس کا اہتمام ہم کریں گے تو ان کے اندر یہ چیز پروان چڑھے گی۔ اور اگر خود اپنا ہی معاملہ خدا نخواستہ ایسا ڈھیلا ہے تو پھر کس منہ سے ہم ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اچھا یہ تو سٹارٹ ہو گیا نا 7 سال سے، اب اس میں اب فرض نماز کی مسلسل پڑھنے کا حکم کب تک، اور اس پر کیا؟ جی فرض نماز کا تعلق تو جو ہے انسان کی بلوغت سے ہے۔ لیکن 10 سال کا بھی ذکر آتا ہے نا حدیث میں۔ 10 سال میں تو یعنی نہ پڑھنے پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، 10 سال پہ فرضیت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا وہ کیا لمٹ ہے؟ وہ لمٹ ہے جو بلوغت ہے، بلوغت جو کہ بچیوں میں ان کے پیریڈ شروع ہونے سے، اور لڑکوں میں جو ان کا احتلام کا معاملہ ہوتا ہے، جو ایوریج ایج تقریباً 13 14 15 سال ڈیپینڈنگ اپان دی ایج آف دی، مطلب اس بچے کی گروتھ جو ہے اس کے بعد سے مسئولیت شروع ہے، اس کے اللہ بعد تعالیٰ کے ہاں مسئولیت شروع ہے، مسئولیت کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرضیت یعنی جس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہے، لیکن اس سے آپ سوچ لیجئے کہ 7 8 سال پہلے سے اس کی تیاری اس اصل فرض کی ادائیگی کے لیے، اور اس کے لیے ذہنی اور جسمانی تربیت اس انداز کی کہ وہ سارے مراحل جو سے پہلے طے کر۔ جیسا اس میں ایک اور حکم بھی سامنے آتا ہے کہ ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ جی یعنی یہ ہے کہ بچے اور بچیاں اب جن گھروں میں جگہ کم ہے، یا ویسے ہی بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اکیلا سوتے ہوئے ڈرتا ہے، تو اس کو اس کے کسی بڑے بھائی یا بہن کے ساتھ، بچی ہے یا بچہ، ان کو آپس میں سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جو ہے گویا کہ اب 10 سال کی عمر کے بعد بلوغت بچیوں میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بچوں کا معاملہ بھی آب و ہوا کے اور اس کے اعتبار سے جو ہے ہوتا ہے۔ تو 10 سال کی ایج جو ہے یہ بھی بلوغت کو پہنچنے سے تھوڑا پہلے ہی جو ہے ان کے بستر بھی الگ کر دینے کا حکم جو ہے اسی لیے آ گیا کہ اب دیکھیے ہمارے دین میں عفت کی، عصمت کی، شرم و حیا کا کیا مقام ہے کہ یہاں سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ حکم آ گیا کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ وجہ یہ کہ نامحرم جو ہے، انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہمارے چونکہ پیش نظر نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان بڑی بڑی برائیاں بھی ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، ورنہ اس کے اندر تو دین کی حکمت بڑی واضح ہے کہ کوئی امکان ہی جو ہے وہ دور دور تک بھی جو ہے اس پر پہرے اس طرح سے بٹھا دیے جائیں کہ ایسی کوئی خدا نخواستہ کسی غلطی کا یا برائی کا امکان پیدا ہی نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے جی، ساتھ سو جائیں، بہن بھائی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ یہ وہ ایک انسان کی جو بنیادی فطرت ہے اس کے یہ خلاف ان چیزوں کو خالق فطرت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کے اندر جو بھی کمزوری کے پہلو ہیں جن میں اس کے سلپ ہونے کا اندیشہ ہے، ان سب کے بارے میں محتاط رویے، پریکاشنز، یہ ویل ان ٹائم، اس لیے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ تم اس گناہ میں ملوث نہ ہو، وہ کہتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہیں۔ تو قریب نہ جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ویل ان ایڈوانس اس کے بارے میں ایسے محتاط رویے اختیار کیے جائیں کہ اس کے کوئی امکان پیدا نہ ہو سکے۔ اچھا ایک ضمنی بات اجازت صاحب یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 سال تک بچہ نہیں پڑھتا تو اس کو مارو، اور اس کے بعد اب اس کا آپ نے فرمایا کہ 12 سال پلس کے اراؤنڈ آگے پیچھے فرضیت کا ہو جاتا ہے، بچہ اب بھی نہیں پڑھتا، والدین کو کیا رویہ رکھنا چاہیے جب بچہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوتاہی کر رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ دیکھیے اس حوالے سے والدین کو اپنی جو ناراضگی ان کی دنیا کی کسی بھی اور بات کو پورا نہ ہونے پر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ناراضگی ان کی اس بات پر ہونی چاہیے۔ بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے،
اور اس کے حوالے سے اس لیے کہ یہ اسے کو ہم اپنی پرسنل ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس کو پورا کرنے کے ہم خود بھی پابند ہیں, اور جتنا ہمارے اندر اختیار ہے اس درجے میں ہم اس کو اپنی اولاد سے بھی کروانے کے پابند ہیں. اس لیے کہ وہ جو بنیادی بات ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے, اس کے تحت تو یہ ہماری ذمہ داری. اب اس میں مختلف قسم کے رویے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی پہلے تو رات کو بہت دیر دیر تک جاگنا, اچھا جی اب وہ بچہ رات کو 1-2 بجے آیا تھا, ابھی سویا ہے, ابھی صبح صبح آج کل فجر جلدی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آج یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ دشمنی ہے. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ دنیا کے اعتبار سے تو آپ کو دور بھی کہیں پتا ہو کہ جی کہیں سے دھواں بھی آگ کا جو ہے وہ آپ وہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کے کمرے میں آ جائے, اور کجا یہ کہ سموچا انسان جو ہے اس جہنم کا ایندھن بن جائے اپنی ان نادانیوں کی وجہ سے. اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے کسی بھی تساہل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. والدین کو اپنی پوری کوشش آخری وقت تک کرنی ہے, باقی توفیق ہدایت کی اس کو ملے گی اس کے اپنے, جب وہ باشعور ہے بالغ ہے تو اب اپنی ذات میں اکاؤنٹیبل ہے. البتہ والدین اگر اس حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں تو وہ بھی جواب دیں. یعنی کہ والدین پوری کوشش کریں اور اس کو رسپانس نماز چھوڑنے پر ایسا دیں کہ وہ کسی اور غلطی پر جتنی ناراضگی ہے اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی طرح نماز کو کمتر سمجھ لیا ہے, اور ہم یہ بھی نہ احساس کریں کہ گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں یا بچہ لیٹ سے نماز ہے تو نماز ہے. بالکل. اس کے بعد ادروائز بھی جو ہے بعد میں بھی لوگ آرام کر لیتے ہیں, نیند پوری کر لیتے ہیں, وہ سلسلہ ہونا چاہیے. اجازت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.